فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر جانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان، بھارت اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت اور وفا والا، اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ پشتون کی اصطلاح عموماً پٹھان اور افغان پشتو بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات پٹھانوں اور افغانوں کے درمیان امتیاز بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے پٹھان ہی کہلاتے ہیں۔ بعض ان میں کافی فرق بھی کرتے ہیں اور پٹھان، پشتون اور افغان کو الگ الگ قبیلوں سے تصور کرتے ہیں، اور ان ناموں کی وجہ اور تاریخ الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے کہ ہر چشمہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ تھا۔ تو تاریخ دان یہاں سے ہی ان کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی نسل ہیں، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 2 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بقیہ 10 اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں یا ان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان 10 قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے، جبکہ جیوش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑا مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانے قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے زمانے قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے میں بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل توریت پر عمل کرتے ہیں، جبکہ باقی 10 قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جو ڈاکے کے نام سے موسوم جنوبی علاقہ پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے فرمانروا بخت نصر نے موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران، فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مشہوم برملا یہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ جب فتح مکہ کی مہم جوئی میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، ان سرداروں کو واپسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے، اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا گیا، جبکہ اسے پہتان یا بطان کا لقب بھی عطا کیا، اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ کے اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔